کبھی آپ حضرات نے یہ بھی سوچا کہ اگر پاکستان کا صدر ہمیں اپنے پاس بلائے اور کہے کہ دو چار باتیں آ کے مجھ سے کر لو، آپ کو اجازت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خوشی کو سنبھالے گا کون ہے جی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اگر یہ کہتے 10 دن کے بعد فلاں تاریخ کو آپ آئیں، یہ آپ کو میں 5 منٹ دیتا ہوں، آ کر مجھ سے گفتگو کریں، تو میں نے سنا ہے کہ زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے؟ غم کی وجہ سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن کہتے ہیں زیادہ خوشی کی۔ تو میرا خیال ہے چند لوگ تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، یعنی کوئی اپنے آپ کو سنبھالیں گے۔ سورہ فاتحہ دیکھیں، آپ سنتوں میں پڑھتے ہیں، نوافل میں آپ پڑھتے ہیں، امام سے آپ سنتے ہیں، ہم سب حضرات جتنے بھی آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، یعنی ہم کس قدر اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ کہتے ہیں آؤ مجھ سے آ کر باتیں کر لیں، ہے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف کوئی وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کوئی چٹی ادا کرنا نہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری فرض نماز با جماعت نماز میں توجہ رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم باوضو ہو کر سنتیں پڑھ کر پہلے سے آ کر کچھ دیر نماز کا انتظار کرو۔ نماز کا اگر انتظار کرو لیکن مسجد میں آ کر پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر فرض نماز شروع کرو یا گھر میں سنتیں پڑھو۔ اس طرح کے سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، بشرطے کہ وہاں شور شرابہ زیادہ نہ ہو، تو وہاں ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ فوراً مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ فرض نماز پڑھیں گے آپ کی کتنی زیادہ توجہ ہوگی نماز میں، اور یہ تجربے کی بات ہے، یہ بالکل درست ہے، درمیان میں لغویات نہ ہوں۔ ایک اور بھی علماء نے لکھا ہے، فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں توجہ ہو تو آپ توجہ سے کریں، آپ وضو میں توجہ کریں کہ یہ وضو میں کر رہا ہوں۔ اور خصوصاً ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں وضو کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ٹوٹی ہم نے کھولی، چل بھائی، یعنی یہ چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، شروع میں ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند احمد کے اندر حدیث درج کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہ پڑھی اس کے وہی اعضاء پاک ہوں گے، یعنی گناہ انہی سے دھلیں گے۔ پاک ہونے کا مطلب یہاں گناہ دھلنا ہے، گناہ انہی سے دھلیں گے جہاں جہاں پانی لگے گا، چہرے کے گناہ، سر کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ۔ اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھ لے اور وضو کرے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے پورے وجود کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ ہے بسم اللہ، اور یہ پکی حدیث ہے، اور شیطان بھولوا دیتا ہے۔ بعض اوقات میں وضو کرتا ہوں، میں کلی تک پہنچ جاتا ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے کیا کہ میں نے تو کیا چھوڑی ہے، بسم اللہ چھوڑ دی ہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں یہ شیطان کا کام ہے، چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں وضو کے شروع میں بسم اللہ۔ خود بھی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، انشاءاللہ مزید باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔